اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ بات کریں میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ ہے، اور ہم بات کر رہے ہوتے ہیں آؤ بات کریں میں ایک ایسے موضوع کے اوپر کہ جو موضوع ہماری اپنی زندگیوں سے کسی نہ کسی حد تک ریلیٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ہم اس حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں، ان ٹاپکس کے اوپر، ان موضوعات کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں جو ڈائریکٹلی ہماری اپنی شاید پرسنل جو لائف ہے، انفرادی زندگیوں سے تو اس طریقے سے ریلیٹ کم کرتا ہے، مگر ایک جو اجتماعی جو زندگی ہے کو اور جو سوسائٹی جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، یا جس سوسائٹی کی ہم بہت زیادہ خبریں جو ہیں وہ رکھتے ہیں، یا آج اس زمانے کے اندر تو اب جب پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر گئی ہے، اس وقت تو ہر خبر، ہر نیوز، ہر ایکشن ایکٹیویٹی جو ہے وہ لوکل ہو گئی ہے، گلوبل ہو گئی ہے۔ لوکل اور گلوبل کی جو پہچان ہے، جو فرق ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم مختلف ایسی خبریں دیکھتے ہیں، ایسے واقعات دیکھتے ہیں، ایسے حالات دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بہت سارے مختلف انداز سے مختلف جو ٹاپکس ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر مختلف حوالوں سے۔ اور اسی قسم کا ایک ٹاپک، اسی قسم کی ایک ایکٹیویٹی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھی پاکستان کے اندر سیالکوٹ میں، وہ افسوسناک واقعہ۔ تو وہ واقعہ جو تھا وہ تو ایک واقعہ تھا، وہ اس طریقے کے ایونٹ ہوتے ہیں اور ہو کر گزر جاتے ہیں، مگر ان ایونٹس کے اوپر اس کے پس پردہ جو محرکات ہوتے ہیں، جو عوامل ہوتے ہیں، اور اس قسم کے جو ایونٹس کو کس طریقے سے آگے اس کا ایک پرسیپشن جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھار بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر بات چیت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت سارے اس طریقے کے لیسنز ہوتے ہیں کہ جو ہمیں خود کو بھی لرن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے گرد و پیش میں جو لوگ موجود ہیں، خاص طور پہ ہماری اپنی جو ینگر جو جنریشن ہے، ان کو ایک میسج دینے کے لیے، لیسن دینے کے لیے، ڈائریکشن دینے کے لیے اس کے اوپر بات چیت ہونا ضروری ہے۔ اور بات چیت اگر اس انداز میں ہو کہ اس سے ہم کچھ لرن کرنا چاہ رہے ہوں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، ایک اچھی بات ہو جاتی ہے کہ ہم اس سے کچھ لرن بھی جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی اسی حوالے سے، اور اس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں انتہا پسندی کے حوالے سے۔ اس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ ایک جب ایکسٹریم اور فردر بالکل ایک انتہا کی جو صورت ہے وہ اختیار کر لیتی ہے، تو وہ جنونیت کی شکل میں جو ہے وہ نظر آتی ہے، کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ شرمسار ہو جاتی ہے۔ اور میں اس پوری ابھی آج کی جو گفتگو ہے اس کو صرف ایک اس سیالکوٹ کے واقعے تک محدود نہیں رکھنا چاہتا ہوں، اور ہم صرف اس کے حوالے سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ڈسکشن ہو، ایک ایسی بات چیت ہو کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ واقعات اس طریقے کے ہوتے کیوں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ایک انتہا پسندی ہے، اس کی جو وجوہات ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ ہم اگر ایکسٹریمزم، انتہا پسندی کے اوپر کبھی بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت سنتے ہیں، تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر آج نظر آتا ہے، وہ ایک ریلیجیس جو ایلیمنٹ ہے، وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، وہ نظر آتا ہے، وہ کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے بہت سارے اور دیگر ایلیمنٹس بھی موجود ہیں، جس میں مختلف سوشیو اکانومک جو بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں اور بہت سارے دیگر محرکات بھی ہوتے ہیں، جو آہستہ آہستہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر ایک ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ جو بہت بھیانک ہوتی ہے، جس پہ انسانیت جو ہے وہ اس کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ تو جنونیت جو ہے ایک جو ایسی جو واقعات ہوتے ہیں، اس قسم کی جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا کچھ ایسا سدباب ہے کہ جو کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہندوستان کے اندر ایک طویل سلسلہ ہے اس قسم کے واقعات کا، کہ جہاں مائنورٹیز اور خاص طور پر جو مسلم اقلیتیں جہاں جہاں موجود ہیں، وہاں ان کو بلا مبالغہ سینکڑوں اس طریقے کے لوگ ہیں کہ جو اس طریقے کی انتہا پسندی اور مجنونانہ جو حرکتیں ہیں ان کا شکار ہوئے ہیں، اور اس کے پس پردہ جو ہے بہت سارے ایسے محرکات ہیں کہ جو صرف اور صرف جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اور بہت سارے دیگر موٹیو بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ ایک
اس طریقے کے جو پولیٹیکل جو سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، سیاسی عزائم ہوتے ہیں، وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں، جس کو کسی ایک ایسے انداز میں مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی جو رائے ہے، آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں ان سارے معاملات کو، اور اس کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، ان معاملات کو، ان واقعات کے اوپر آپ کی ایک اپنی جو رائے ہے، آپ کا جو مشاہدہ ہے، اور دیکھنے کے بعد، ڈسکس کرنے کے بعد، سننے کے بعد جو آپ کی رائے بنی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور جو لائیو کالز ہیں وہ بھی اوپن ہوں گی، تو آپ کی رائے جو ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے۔ آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ بہت معزز ہیں، اور علم و دانش سے ان کا تعلق ہے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں برطانیہ سے بھی ان کی جو تعلیم ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا ہے، اور آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ابلاغ عامہ، ماس کمیونیکیشن، جرنلزم، صحافت، میڈیا، آپ اس کو کسی بھی انداز سے کہیں، تو اس میں ان کی ایک اپنی پوری جس کو کہنا چاہیے کہ وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ تو ڈاکٹر اسامہ شفیق کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب ابراہیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں دعوت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے۔ اچھا، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے، اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی بات چیت جو ہے نا، کچھ اس کے محرکات کے اوپر ہو، مطلب ہم صرف ایک ایونٹ اور ایک واقعے سے کے اوپر کوئی بات چیت کرنے کے بجائے، یا اس پہ جانے سے پہلے کچھ ہم یہ بات چیت کریں کہ ایک اوور آل، چونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، اور اس کی تعلیم اور تدریس، اور اس کے جتنے مختلف پہلو ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں، اور ایک بہت ایک اسٹیبلش فیکٹ یہ ہے کہ ایون کوئی ایکسٹریمزم جو ہوتی ہے نا، اور جو انتہا پسندی بھی جو ہوتی ہے، وہ بھی انسان کے اندر اسی وقت داخل ہوتی ہے جب کوئی ابلاغ کے راستے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جب اس کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، ایک سوچ مستقل انداز میں کوئی نہ کوئی دی جا رہی ہوتی ہے، پروان چڑھائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اندر اپنا جو ہے وہ ایک حصہ ڈالیں، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا وہ محرکات ہوتے ہیں کہ کوئی انتہا پسندی کی طرف جو ہے وہ کوئی ایک انڈیویجول جو ہے وہ مائل ہو رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں ذرا سا انتہا پسندی کی تعریف کو یا اس کی ڈیفینیشن کو دیکھنا ہوگا۔ انتہا پسندی، یا جس کو ہم جنونیت بھی کہہ سکتے ہیں ایک لیول پر آ کر، وہ دراصل یہ ہے کہ اپنی رائے کو کسی کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرنا، یہ اس کا پہلا اسٹیپ ہے۔ صحیح۔ اور جب کوئی اس آپ کی رائے سے الائن نہ ہو، آپ کی رائے کو نہ مانے، تو پھر آپ اس کے اوپر فورسفلی اس کو کسی بھی طریقے سے تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے، انسانی زندگی کے اندر ابلاغ کی اہمیت ایک مسلمہ ہے، اور ابلاغ کے بغیر کوئی چیز انسانی زندگی کے اندر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ابلاغ جو ہے یہ بیسکلی لسانی ابلاغ بھی ہو سکتا ہے، یہ ابلاغ کسی اور طریقے سے بھی وایا ماس میڈیا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے ماضی کے اندر یہ دیکھا کہ نازیز نے اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے ایک ابلاغ کی پوری کیمپین ڈیزائن کی، کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک سپیریئر ثابت کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سپیریئرزم کسی نہ کسی طور پہ، کسی نہ کسی طریقے سے انسانی زندگی کے اندر چلتا رہا ہے، اس کی جہت یا جہت اس کی تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ کبھی یہ کسی اور نام سے آتا ہے، کبھی کسی نام سے آتا ہے، کبھی لسانی عصبیت کے نام سے آتا ہے، کبھی نسلی عصبیت کے نام سے آتا ہے، کبھی سرمایہ داری کے نام پر آتا ہے، اور کبھی کسی اور نظریے کے طور پر یہ دنیا کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انتہا پسندی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ میں اپنے نظریات کو کسی کے اوپر تھوپنے کی کوشش کروں، اور یہ نظریات کو تھوپنا دراصل مذہب کے معاملے کے اندر نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی میں نے آپ کو مثالیں دیں، یہ ساری کی ساری سیکولر مثالیں ہیں۔ اور دوسری انتہا پسندی کی اگر ہم دوسری جانب جا کے دیکھیں، تو دوسری انتہا پسندی کا بھی تعلق ابلاغ سے ہی ہے۔ معاشرے کے وہ طبقات جو پسے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی آواز کو کہیں نہیں سنا جاتا، گو کہ ہم کہتے ہیں کہ میڈیا از دا وائس آف دا وائس لیس، کہ جن کی آواز کو کہیں نہیں سنا جاتا، میڈیا ان کی بات کو آگے تک پہنچاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دنیا کا میڈیا
ایک کارپوریٹس کے قبضے کے اندر ہے. صحیح. اور ان کارپوریٹس نے اپنی پسند کا ابلاغ اس میڈیا کے اوپر رکھا ہے، جس کو ہم ایجنڈا سیٹنگ کہتے ہیں اگر میڈیا کی اصطلاح کے اندر بات کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایجنڈا سیٹنگ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور اسی بات کو یہیں سے جو ہے وہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے. ہم کارپوریٹس کے اوپر بات کر رہے تھے، آپ نے بات کا جو آغاز کیا ہے بہت دلچسپ ہے اور خاصا مختلف ہے کہ جو عام طور پر بات نہیں کی جاتی، اس حوالے سے آپ نے اس بات کا آغاز کیا. کچھ ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں، ان کی رائے بھی شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی پہلے کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابراہیم صاحب، میں یہ کہنا چاہتی ہوں جی کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. بات اتنی ہے کہ وہاں پر جو بھی کچھ ہوا وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے اس کو اتنا مجبور کیا ہوگا اپنی بات منوانے کے لیے کہ آخر اس کا حل اس جنونیت پہ ٹوٹا. لیکن اس کنٹری میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ سویلائز کنٹری ہے. آئی ایم اے ٹیچر اینڈ کلینر کو آفٹرنون میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے لنچ بریک میں صفائی کیجیے، لیکن وہ چونکہ ہمارے کنٹری سے ہے اور آئی ایم دا اونلی ون دیئر ایشین، تو اس نے ریفیوز کیا کہ نہیں، میں اپنے لنچ بریک میں اپنے بچوں سے بات کروں گی اور اپنا لنچ کھاؤں گی جیسے تم سب ٹیچرز کھاتے ہو. اس پر میں نے اس کا ساتھ دیا. لیکن آپ یقین کریں کہ یہاں کے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بھی بہت زیادہ اگریسو ہو گیا ہے اس کے ٹورڈ. تو آپ کو، لیکن چونکہ یہ سویلائز کنٹری ہے تو وہ اپنی بات منوا نہیں سکے تو کچھ کر نہیں سکے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں بھی ایسا ایشو آتا ہے وہ بندہ اکیلا ہوتا ہے، کنٹری اس کی اپنی ہوتی ہے. جس طرح وہاں ہوا ہے، جس طرح یہاں ہوا ہے اس کے ساتھ جو میری کلینر ہے، کولیگ ہے، وٹ ایور. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسان جو ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس پر بھی یہ وقت آئے گا وہ کیوں اتنا انتہا پسند ہے جو دوسروں کو اپنی بات منوانے کے لیے کلنگ تک چلا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکا. اس نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے لیے ایکشن لیں گے کہ تمہیں کرنا پڑے گا، نہیں تو ہم تم کو جاب سے سیک کر دیں گے. اس نے کہا گو ہیڈ، بٹ اس نے بات نہیں سنی. تو یہاں ایسی مارم پیٹی نہیں ہوتی. لیکن ہماری کنٹریوں میں، یہاں بھی باہر تو بہت کچھ ہوتا ہے، میں بات نہیں کرنا چاہتی اس موضوع پہ، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جنون اور انتہا پسندی جو ہے وہ آپ کو کسی طرف نہیں لے جاتی سوائے جو کرائم ہوتے ہیں نا اسٹریٹ پر، اور جیسے اب پاکستان میں ہوا ہے، یہی جنم لیتی. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے اور بہت اہم بات کی ہے. اس کا ایک بالکل ایک مختلف پہلو جو ہے وہ بھی آپ نے آج بات چیت کے لیے اوپن کیا ہے. جی نیکسٹ کالر کو ہم شامل کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے نا، یہ ٹاپک اس لحاظ سے بہت اہم ہے اور بہت سنجیدہ ٹاپک بھی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جتنے ناظرین آج بات کریں وہ بات اپنے شائستگی کو، اپنے جو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے بات چیت کرنے کا، اسی انداز سے جو ہے وہ بات چیت کریں. بہت خوبصورت بات کی ہے ہماری کالر نے اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے، آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم بھائی اور اسامہ بھائی، پھر دوبارہ السلام علیکم. جی زبیر صاحب. افسوس، سخت افسوس کہ جس قوم کے رہنما جو ہوں وہ ہوں رحمت للعالمین ہوں، جس قوم کے قرآن کی 114 آیات میں سے 113 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں، جس قوم کا جو مذہب ہے یا دین ہے وہ اسلام ہو، اس میں یہ جو سختی یا یہ جو جنونیت آپ نے کہا اور انتہا پسندی یہ کہاں سے آ گئی؟ کیا اس کے مورد الزام ہم خود والدین ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے استاد ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے کوئی اور بھی دانشور ہیں؟ کون ہے؟ کہاں ہم اس کو کس نقطے پہ جا کے سوئی جو ہے وہ کھڑی ہوگی؟ اور کیا یہ ہم جناب جگ ہسائی جو کر رہے ہیں دنیا کی، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم امن کے پیغمبر ہیں اور دوسری پیغمبر ہیں، اور دوسری طرف دنیا جو ہے ہمیں ہماری جگ ہسائی کر رہی ہے، تو اس میں کون مورد الزام ہے؟ وہ اس کے علاوہ مورد الزام کے علاوہ ہم اس کی کس طرح اس کا سد باب کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی بالکل زبیری صاحب، بہت بہت اچھی کال کی ہے آپ نے. اور ایک اور جو پہلو ہے، جو ریلیجیس پہلو ہے، خاص طور پر اسلام کا جو پیغام ہے، اس کے حوالے سے آپ نے ایک اپنا جو پیغام دیا ہے وہ دیا ہے. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. جی دنیا تو دہشت گردی کی کوئی ڈیفائن ہی نہیں کر سکی کہ آج تک کہ دہشت گردی تو کہا جاتا ہے لیکن ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ
عیسائی دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی, یہودی دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی, ہندو دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی, صرف اسلامی دہشت گردی ہے. یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے. اب دیکھیں ایک مینیجر جو ہے اس کا حق ہے کہ اگر کوئی نائل ہے اس کو وہ اپنے کمپنی سے نکال دیتا ہے تو اس کے اوپر حملہ اس طرح کرنا اور بے دردی سے قتل کرنا, جب پکڑے گئے تو اسلام کا اس کا لبادہ اڑ کے آپ کو سامنے ہے. پاکستان کے میڈیا نے اس کو کس طرح کس چیز کا رنگ دیا. گراؤنڈ ریالٹی تو کچھ اور تھی اور پوری دنیا میں مذہب کو نشانہ بنایا گیا. اور مذہب, ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں, مطلب کہ کوئی ہماری کوئی پہچان ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان میدان میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں دیکھا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, تو انہوں نے بھی اس کو مذہبی رنگ دے کے پوری کانفرنس کی. آپ اپنی پولیس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے, آپ اپنے اداروں کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے. جو پولیس جس کا کام ہے مجرموں کو پکڑنا, وہ مجرموں کو پکڑتی نہ پولیس, کہ آپ نے پوری دنیا میں مذہب کو نشانہ بنا دیا. بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ پیش کی ہے. ناظرین, آپ ہمارا جو پروگرام ہے آؤ بات کریں, اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم جو ناظرین ہیں ان کی جو رائے ہے اس کو شامل کرتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ آپ میں سے ہر کسی کی جو رائے ہے اس سے وہ ادارے کی رائے سے جو ہے وہ اتفاق رکھتی ہو یا اختلاف رکھتی ہو. اختلاف بنیادی مقصد اس کا پروگرام کا یہی ہے کہ ہم مختلف جو قسم کی آراء ہیں ان کو اکٹھا کریں اور اس کے اوپر کچھ بات چیت کریں. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. بھائی صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. محمود صاحب آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. بس اب آپ نے بڑے ٹائم پہ اس کو اٹھا لیا کو, میں نے سمجھا تھا کہ آپ چھوڑ ہی دیں گے اس کو, لیکن یہ بڑا اچھا آپ نے کیا, اس کو بڑی جلدی لے ہیں آپ. یہ ابھی بہت اہم ٹاپک ہے, اور چونکہ ہمارے اپنے معاشروں سے اور دنیا کے ہر قسم کے میڈیا کے اوپر اس وقت یہ زیر بحث ہے, تو ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بات چیت کریں. ایسا یہ ایسی بات کرتی ہیں کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. اچھا محمود صاحب, آپ کی جو رائے ہے آپ اپنی رائے شامل کیجیے گا, اور دوسرا یہ کہ ٹی وی کی اگر آواز بند کریں گے نا تو تھوڑا سا آسانی کے ساتھ بات چیت ہو پائے گی. نہیں کر رہے, بلکہ اب تو تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ حکومت بھی میرے پاس انتظام, اور یہ مذہبی ہیں. میں یہ آپ کو ڈنکی کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ یہ کریے کیا ذرا مذہبی لوگوں کو یہ نفرت پھیلا رہے ہیں. تعلیم کی کمی ہے اور مدرسوں کی جاتی ہے. اصلی جو علم ہے, تعلیم جو وہ منظر انسان کو انسان بناتا ہے, وہ یہ دیتے نہیں ہیں. یہ مدرسے کھول کے یہ ایسے بندے پیدا کر رہے ہیں جو پاکستان کو نام کیا تھا دنیا میں پاکستان, اور وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو لوگ مار رہے ہیں. مسلمان ایک ایسی ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے محمود صاحب, آپ کی آواز تھوڑی سی کلیئر نہیں تھی. میرا خیال ہے ٹی وی جو ہے وہ آپ کا جو میسج ہے وہ میسج بالکل آ گیا ہے, اور اس کو ہم نے بھی سن لیا ہے, ناظرین نے بھی سن لیا ہے. جی ایک اور کالر بھی ہے موجود. جی بالکل, ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم جو کالرز ہیں ان کے اوپر بات چیت بعد میں کریں گے. جو آپ کی جو بات تھی اس کو پہلے کنٹینیو کرتے ہیں. ہم بات چیت کر رہے تھے ایک اپنے کارپوریٹ ایجنڈا سیٹنگ کی. میڈیا جو ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے جس انداز میں کام کر رہا ہوتا ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں اور اس کے بعد ہم پھر فردر اس کو آگے کریں. جی دیکھیں, میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو کارپوریٹ ایجنڈا سیٹنگ ہے وہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اگر میں مذہب سے دور ہٹ کے سیکولر پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو کرونا کا تو کوئی مذہب نہیں ہے. نہ کرونا عیسائیت کا کے فالوورز کو لگ رہا ہے, نہ یہودیت کے فالوورز کو لگ رہا ہے, نہ مسلمز کو لگ رہا ہے. کرونا تو ایک بیماری ہے, سب کو لگنی ہے. صحیح. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو دنیا کی عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے اس کے اندر بھی ایک ایسی خلیج پیدا کر دی ہے کہ جس کے بعد دنیا ایک اور نئے دور کے اندر ڈیوائڈ ہو گئی ہے. آپ نے پہلے یہ سنا ہوگا کہ فلانی ویکسین لگوائیں گے تو فلانے ملک کے اندر نہیں جا سکتے, اور فلانی ویکسین لگوائیں گے تو فلانے ملک کے اندر نہیں جا سکتے. اب بات وہاں سے بھی آگے آ کر اب جو نئے اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں کہ دنیا کے جو امیر ممالک ہیں وہاں پر اس وقت ویکسینیشن کی پرسنٹیج 60 سے لے کر 90% تک انہوں نے اچیو کر لیا, اور دنیا کے جو غریب ممالک ہیں ان کے اندر 6 سے 11% تک ویکسینیشن ہو چکی ہے. تو اگر ہم اسی کو دیکھ لیجئے کہ یہ جو ایک الگ قسم کی انتہا پسندی ہمیں نظر آتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو
ہم سے پیچھے رہ کے ہم ان کو بھی سپورٹ کر کے آگے نہ آئیں، لیکن اس کا کہیں آپ کو اسٹیٹسٹکس، کہیں اس کا چرچا ہوتا ہوا کسی میڈیا کے اوپر نظر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے جو سپریس اچھا دیکھیں، یہ جو وہ ٹھیک ہے کسی انداز میں اپنے جس کو کہیں کہ بلا واسطہ کسی نہ کسی انداز میں یہ اس ٹاپک سے جو ہے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، مگر جو واقعات اگر ہم پاکستان اور ہندوستان کے خاص طور پہ واقعات دیکھ لینا، یا اگر ہم اس کے ساتھ میں جو روہنگیا برما کے اندر جو کچھ ہوا، ہم اپنی ایک اپنے نیبرہڈ کے اندر دیکھ لیں، میں افریقہ کی مختلف ان کے بہت سارے اس طریقے کے ہوں گے مختلف وجوہات، مگر اگر ہم اپنے اس ریجن کے اندر دیکھ لیں نا، اس ریجن میں ہمیں جو بھی اس طریقے کے واقعات ملتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک جو ریلیجیس جو سینٹیمنٹ ہے اس کو پرووک کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹر جو ہے وہ موجود ہے، اور ایک جو ریلیجیس جو جس کو کہنا چاہیے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کا معاشرہ بنیادی طور پر ایک مذہبی معاشرہ ہے، اور پاکستان کے اندر مذہب ایک بہت بڑا ڈسکورس ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی پولیٹکس نہیں کر سکتا۔ یہاں سے پڑھنے کے بعد بھی لوگ اگر جاتے ہیں وہاں پر کسی منصب پر فائز ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنا گیٹ اپ ایک ریلیجیس گیٹ اپ کے طور پہ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مذہب جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہا پسندی اور جنونیت کی وجہ انصاف کا نہ ہونا ہے۔ صحیح۔ میں 2 مثالوں کے ذریعے سے آپ کو اس بات کو ثابت کروں گا کہ میں جس شہر سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستان کا شہر کراچی، صحیح، وہاں پہ 24,000 نوجوان بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی سیکٹ کے مارے گئے، اور وہ تمام ایک ہی زبان بولنے والے تھے، اردو بولنے والے تھے۔ صحیح، وہ بھی حقیقی اور مجازی کے چکر میں مارے گئے۔ صحیح، جن کی املاک کو وہاں پہ نقصان پہنچایا گیا، جن کو گھر بار سے محروم کر دیا گیا، جن کی گاڑیاں جلا دی گئیں، وہ کوئی مہاجروں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے۔ اس میں 90% مہاجر تھے کہ جنہوں نے مہاجروں کی گاڑیوں کو جلا دیا۔ اور یہی بات اگر میں ریپلیکیٹ کروں برطانیہ کے اندر بھی اگست 2021 میں رائٹس ہوئے، کچھ ایسی کیوس کی صورتحال تھی، 5-6 دن لندن جو ہے وہ ایک رائٹس کے زیر اثر رہا، لیکن کیونکہ یہاں پہ ایک نظام انصاف، نظام عدل قائم ہے اور کام کر رہا ہے، کسی نہ کسی صورت کے اندر اختلاف اور اتفاق لوگوں سے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے اگست 2021 کا کہا ہے، مجھے تو 2011 کا کہا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو لندن رائٹس کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ بھی ایک کراچی کی سی ہی تصویر پیش کر رہا تھا، جو کچھ کراچی میں ہوتا رہا ماضی کے اندر۔ لیکن اس کے بعد لندن میں کیوں نہ ہو سکے وہ رائٹس؟ وجہ یہ تھی کہ جو بھی کلپریٹس تھے ان کو سزا ملی، نظام عدل نے یہاں پہ کام کیا۔ پاکستان کے اندر کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ یہ سمجھیں کہ اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو میں اس کو عدالت میں جا کے اس سے انصاف حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ کو سانحہ صاحبال یاد ہوگا، جب 9 عمر بچوں کے سامنے ان کے والدین کو اور ان کی بڑی بہن کو مار دیا گیا، اور یہی ہماری حکومت تھی، یہی وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا تھا میں قطر سے واپس آ جاؤں تو میں سب کا حساب کتاب کرتا ہوں۔ وہ حساب کتاب تو آج تک نہیں ہو سکا۔ یہی حکومت تھی کہ جس کے اندر نقیب اللہ محسود کو جب مارا گیا تو راؤ انوار کا نام آیا اور اس کو بلیک لسٹ کر دیا، کئی کنٹریز نے ویزے کینسل کر دیے۔ اتنا بڑا معاملہ رہا۔ ہمارے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف نقیب اللہ محسود کے والد سے ملے اور کہا کہ آپ کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ نقیب اللہ محسود کے والد اس انصاف کی اپنے دل کے اندر شمع روشن کیے، قبر کے اندر اتر گئے، کوئی انصاف نہیں مل سکا۔ وہ راؤ انوار آج تک آزاد ہے۔ اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ اس کے اوپر ہم بالکل بات چیت کرتے ہیں اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے آگے۔ کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ناظرین، آپ کی کالز جو ہیں وہ بالکل ہم لیں گے اور اس کو ہم شامل کریں گے، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ اپنی اپنی رائے جو ہے وہ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے
اور اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ جو مذہبی جو جنونیت ہوتی ہے اور انتہا پسندی ہوتی ہے، کیسے کہ اس کا مذہب سے ریلیشن شپ ہے، اس کے بہت سارے دیگر عوامل ہیں، یہ کیوں ہوتی ہے اور یہ اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید. ہم بات چیت کر رہے ہیں آج اس آؤ بات کرنے کے پروگرام میں کہ جو جنونیت ہے، جو انتہا پسندی ہے، اس کے عوامل کیا ہوتے ہیں، اس کے پس منظر کیا وہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا بھیانک رخ اختیار کر جاتا ہے کہ انسانی جان جو ہے وہ تلف ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک بہت ہی ایسے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس سے انسانیت کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے. جو واقعہ ہم نے سیالکوٹ کے اندر دیکھا، یقیناً اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی توجیہ اور توضیح اور اس کی کوئی جو ہے وہ تعویل جو ہے وہ کوئی بھی پیش نہیں کی جا سکتی، اور اس کو کسی بھی انداز سے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ تو بالکل آؤٹ آف ڈسکشن، آؤٹ آف ڈیبیٹ ہے کہ کوئی تعویل جو ہے نا اس کے اوپر بھی کوئی بات چیت کی جائے. اتنا مطلب، اور اس کے ساتھ میں مزید جو واقعات ہم نے دیکھے ہیں دنیا کے مختلف حصوں کے اندر، ہم اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ایک بڑی تعداد میں مائنورٹیز اور خاص طور پہ مسلمان، جو غریب مسلمان مختلف گاؤں دیہات میں، شہروں کے اندر وقتاً فوقتاً ایک اکا دکا نہیں بلکہ سینکڑوں اس طریقے کے لوگ موجود ہیں کہ جو اس طریقے کے واقعات کے اندر جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ ان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے ایک پوری نسل کشی کی مختلف داستانیں مختلف دنیا کے حصوں میں وہ دہرائی گئیں. کہیں وہ وجوہات اور اس کے اسباب جو ہیں وہ رنگ کے اوپر، نسل کے اوپر رہے، کہیں جو سینٹیمنٹس تھے وہ بالکل پیور پولیٹیکل بیسس کے اوپر رہے، کہیں جو ہے اس کو مذہب کا نام جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور مذہب کا رنگ جو ہے اس کو دیا گیا، اور مذہب کے مختلف پہلو جو ہے وہ ان کو استعمال کیا گیا. تو ہم بات چیت اسی حوالے سے کر رہے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسامہ شفیق موجود ہیں. آپ استاد ہیں ابلاغ عامہ کے. برطانیہ اور پاکستان کی مختلف بڑی یونیورسٹیز سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور ابلاغ عامہ ماس میڈیا جو ہے اسی کے اندر جو ہے وہ آج کل بھی مصروف ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو آپ کی بات کسی حد تک جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہمارا جو پروگرام ہے یہ پروگرام ہی اختلاف اور اتفاق کا ہے کہ کوئی اتفاق کرے کسی کی بات سے، کوئی اختلاف کرے کسی کی بات سے. مسئلہ یہ کہ جب معاشرے کے اندر اتنا عدم برداشت بڑھ جائے اور اپنی رائے کے سامنے کوئی دوسرے کی رائے کو جو ہے وہ سننے کے لیے وہ تیار نہ ہو، اور ایسی صورتحال میں ایک ایسے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جن کے پاس نہ تعلیم ہے، جن کے پاس نہ کوئی تربیت ہے، جن کے پاس نہ کوئی روزی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور مصروفیات ہے، معاشرے کے اندر ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے، غربت کی شرح جو ہے وہ اپنی بدترین اس کے اوپر موجود ہے، دیگر فیسلٹیز جو ہیں وہ پورے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہیں. میں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان بھی اس سے کسی بھی طریقے سے اس سے استثناء جو ہے موجود نہیں ہے. تو ایسے میں ان معاشروں کے اندر اگر جو مذہبی لیڈرز ہیں اور ان کے اپنے سیاسی مقاصد بھی موجود ہیں، یہ ہندوستان میں بھی یہی ہو رہا ہے اور یہی پاکستان کے اندر بھی بظاہر نظر آتا ہے، ان کے اپنے سیاسی مقاصد بھی موجود ہیں، وہ مختلف لوگوں کو وہ نعرے ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں. اور خاص طور پر اگر میں پاکستان کی بات کروں تو وہ اس طریقے کے نعرے اور اس طریقے کے کلمات کے جو انتہائی مقدس ہیں کہ جو میں آج اس پروگرام کے اندر ان کو لینے کی بھی جسارت نہیں کرتا ہوں، اس طریقے کے واقعات کے ساتھ میں اس کا کسی بھی قسم سے کوئی میچ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کہاں کوئی استثناء، کہاں کوئی آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ایک جو مذہب کی بنیاد کے اوپر جو انتہا پسندی اس کو فروغ نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیں، بنیادی بات اس کے اوپر تو ایک الگ پروگرام کی ضرورت ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا موازنہ کیا جائے. میں تو صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. بھارت ایک سیکولر ریاست ہے، ٹھیک ہے، اور بھارت اگر مذہب کا کوئی ڈسکورس استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے بنیادی سیکولر ریاست کے جو بھی اس کا فریم ورک ہے اس کے خلاف ہے. پاکستان بنیادی طور پر بائی برتھ مذہبی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. قرارداد مقاصد پاکستان کے ہر آئین کا فریم ورک موجود ہے کہ جس کے اندر پاکستان کے اندر اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، اور
اسلام اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی. تو اس حوالے سے پاکستان اور بھارت کا موازنہ کرنا بالکل ایک الگ بات ہے، اس کے اوپر الگ سے بات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ واقعے کے تناظر کے اندر ہماری مذہبی قیادت نے بڑی ہوش مندی کا ثبوت دیا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ تمام مذہبی قیادت یکجا ہو کر، تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کے علماء یکجا ہو کر سری لنکن ہائی کمیشن سے ملے، اس سے تعزیت کی اور اس واقعے پر اظہار مذمت کیا. اگر کوئی ایک سیاسی جماعت یا کوئی ایک بھی طبقہ اٹھ کے اس بات کی حمایت کر دیتا تو شاید اس کو مذہب سے جوڑنا آسان ہوتا، لیکن تمام فرقوں نے، تمام مذہبی قیادت نے نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ سری لنکن ہائی کمیشن کے پاس گئے، ان سے تعزیت کی، اظہار مذمت کی، اور سب نے یہ کہا یک زبان ہو کر کہ اس کے اندر ریاست یا عدلیہ جو کچھ بھی کرے گی ہم اس کے اندر رخنہ اندازی نہیں کریں گے. یہ بات ہے کہ جو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. مذہب کے نام پر کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس ریاست کے اندر، نحمد صلی اللہ کہہ کر لوگ آتے رہے اور پاکستان کی ریاست کے فریم ورک کا بیڑا غرق کر دیا. مذہب کو جتنا نقصان لوگوں نے پہنچایا شاید سیکولر لوگوں نے بھی نہیں پہنچایا. دوسری جانب بھارت کے اندر بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا رام مندر بنانے کے لیے، بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو رکوا دیا گیا. اور ہندوتوا کے وہ لوگ جو کہ آج کل بھارتی ریاست کے کرتا دھرتا ہیں اور بی جے پی کی صورت کے اندر موجود ہیں، سارے وہ لوگ اس کے اندر موجود تھے. پاکستان کے اندر تو کبھی کسی مذہبی فرقے کی یا مذہبی اقلیت کی حکومت تو کبھی آئی نہیں ہے، تو آپ کس طریقے سے ان دونوں کو ملا سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ دیکھیں، 2008 کے اندر بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، مظلومانہ شہادت تھی، سب نے مذمت کی، لیکن اس کے بعد جو قتل و غارت گری کی گئی، اس کے بعد جو کچھ کیا گیا پاکستان کے اندر، یعنی کہ سندھ کے پورے ریلوے اسٹیشن چلا دیے گئے اور آج تک بہت سارے ریلوے اسٹیشنز بحال نہیں ہو سکے. تو اس کا تعلق تو کسی مذہب سے نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت سارے مختلف جو سیاسی جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کے اندر اگر ہم تھوڑا سا اور جائزہ لیں تو یورپ کے اندر جو نسل کشیاں ہوئی ہیں اور بلکہ افریقہ کے بہت سارے ممالک کے اندر، تو اس میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ مذہب اس طریقے سے انوالو نہیں ہوتا اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی پولیٹیکل اور کبھی ریسز جو ہیں مختلف اپنی ایک نسل جو ہے اس کو بالاتر کرنے کے لیے، اس کو بالاتر دکھانے کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کے جو ذرائع اور جو وسائل ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے مختلف جو نسل کے رنگ کے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. اور کبھی کبھار وہ جو ہم جو آج چونکہ جس تناظر کے اندر بات چیت کر رہے ہیں نا، اور اس کا ایک اور جو دوسرا پہلو ہے جس کے اوپر ابھی بات چیت کی جا رہی ہے اور جس کے اوپر آپ نے خود بھی اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ پاکستان میں انصاف کی فراہمی جو ہے وہ عدم فراہمی جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو بہت سارے ناخوشگوار واقعات کو جنم دیتا ہے. اور لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کسی قسم کا کوئی انصاف جو ہے ان کو فراہم نہیں کیا جائے گا تو وہ اپنے انداز میں اپنے اپنے حوالوں سے قانون کو ہاتھ میں لے کر اپنی منمانی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اور میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی معاشرہ ہے، جو ایک سسٹم ہے، ایک جو نظام ہے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے جو لوگ ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سامنے لایا جائے گا، ان کو جو ہے وہ ایسا نشان عبرت بنایا جائے گا کہ آئندہ اس قسم کے واقعات جو ہے ان کی سرباب ہو سکے؟ دیکھیں، میں پاکستان کے نظام عدل سے کوئی بہت زیادہ خوش فہم نہیں ہوں، کیونکہ پاکستان کی عدلیہ کے 3 ججز کے کیسز ان کے سامنے ہیں، یعنی کہ جو سٹنگ ججز ہیں وہ ان کو انصاف فراہم نہیں کر سکے، اور مستقبل کے چیف جسٹس کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سابق جج کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا. اگر ریاست کو سفارتی ساکھ اپنی بحال رکھنی ہے تو شاید کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو قرار واقعی سزا مل جائے، ورنہ عام آدمی کے بس کے اندر پاکستان کے اندر انصاف تک رسائی ممکن نہیں ہے. یہ ہمارا المیہ ہے.
سب سے بڑا المیہ ہمارا نظام انصاف ہے، نظام عدل ہے، اور نظام عدل کو اسٹرینتھن کرنا جہاں پہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے، وہیں پر یہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست ایسے میکینزم کو تشکیل دے کہ جہاں پہ فوری اور سستا انصاف لوگوں کو مل سکے۔ دوسری بات کہ جس کی طرف ہمارے کالر نے نشاندہی کی تھی جی، اور آپ نے بھی اپنے انٹرو کے اندر اس بات کی نشاندہی کی کہ تعلیم کے بغیر نہ معاشرے تشکیل پا سکتے ہیں، نہ قومیں تشکیل پا سکتی ہیں، نہ صحیح اور غلط کا ہم فرق اس کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر تعلیم کا حال یہ ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کبھی 36% کہتے ہیں، کبھی 45% کہتے ہیں، کبھی مزید ایگزیجریٹ کر کے ریٹ آف لٹریسی کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایسے اسکولز بھی شامل ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ باڑے بنے ہوئے ہیں، جس کے اندر جو ہے اوتاقیں بنی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب پاکستان کے نظام تعلیم کے کولیپس ہونے کے بعد پاکستان کی جو ریٹ آف لٹریسی کو اسٹرینتھن کرنے کا ذریعہ ہے وہ یہی مدارس ہیں کہ جن کے اوپر ہم بار بار تنقید کرتے ہیں، جہاں پہ 1 روپے فیس نہیں لی جاتی، جہاں پہ لوگوں کو تعلیم کے ساتھ رہائش، کھانا اور کپڑوں تک کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اگر ریاست آپریٹو ہو تو یہ مدارس خود بخود ختم ہو جائیں، یا ریاست کے پیرالل تو کوئی سسٹم نہیں چل سکتا نا، لیکن ریاست ہی آپریٹو نہیں ہے۔ دور دراز کے علاقوں کے اندر، پورے ملک کے اندر، کراچی جیسے شہر کے اندر سرکاری اسکولز کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہ ماسیاں اپنے بچوں کو اب تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجتی۔ تو اس صورتحال کے اندر ہم خالی متون کرنا شروع کر دیں کہ مذہبی طبقے نے مدارس کھولے ہیں اور مدارس کے اندر یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور یہ جو علماء وقت تمام کے تمام سری لنکن ہائی کمیشن سے بات کرنے کے لیے، اس سے تعزیت کرنے کے لیے، اس کو یقین دہانی کرانے کے لیے گئے تھے، یہ تمام کے تمام علماء ان مدارس کو چلاتے۔ اچھا دیکھیں، وہ تو ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ایک اس طریقے کا پہلو ہے کہ جو دیا ہے، اور یقیناً اس بات کا یقین کرنا چاہیے، اس بات کی امید کرنی چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو اس واقعے کے پیچھے اس کے اندر ملوث ہیں اور اس کے پس پشت موجود ہیں، تو ان کو جو ہے وہ قرار واقعی جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اس کا جو دوسرا پہلو ابھی اس وقت آ رہا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ آج کا نہیں ہے، بہت خاصے عرصے سے اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر انٹرنیشنل جو گلوبل ایک کیمپین ہے وہ چل رہی ہے، بات چیت اس کے حوالے سے، وہ کہ وہ ایک بالکل سیپریٹ اور بہت بڑا ٹاپک ہے، مگر بہرحال چونکہ اب وہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ لنک ہے۔ توہین رسالت کے جو قوانین ہیں وہ ڈائریکٹلی تو لنک نہیں ہے، کسی بھی انداز میں ڈائریکٹلی وہ اس سے لنک نہیں ہے، مگر اس کو اس پورے واقعے کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک کیا گیا ہے کہ وہ توہین رسالت کے جو قوانین ہیں، ان قوانین کے اوپر جو نکتہ چینی اور اس کے اوپر جو تان و تشنی جو ہے وہ مختلف انداز سے دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا حکومت جو ہے وہ اس طریقے کے واقعات کی وجہ سے انڈر پریشر آتی ہے کہ وہ ان قوانین کے اندر تبدیلی، اور جو کسی بھی ملک، کسی بھی ریاست کا ایک حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوانین، اپنے جو اس کے اپنے جو خد و خال ہیں اس کے مطابق وہ اپنی قانون سازی کرے اور اپنے ملک کو چلائے، تو کیا وہ حق کسی انداز میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ متاثر ہوگا؟ دیکھیں، 2 حوالوں سے ایک انٹرنیشنل لابنگ کی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر، ایک تو کیپٹل پنشمنٹ خاتمہ، سزائے موت کا خاتمہ، اور دوسری بات یہ کہ توہین رسالت کے قوانین کے اندر ترمیم۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں، یونیورسل لا کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، ہر ملک اپنے امیگریشن کے قوانین بنانے میں آزاد ہے، اسی طرح اپنے انصاف کے قوانین بنانے کے اندر بھی آزاد ہے۔ دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہر دوسرے بندے کو توہین رسالت کے اوپر کورٹ یعنی کہ عدلیہ سزائے موت دے رہی ہے۔ جب سے پاکستان کے اندر توہین رسالت کا قانون آپریٹو ہے، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج تک کسی ایک بندے کو اس الزام کے تحت پھانسی کی سزا نہیں سنائی گئی، نہ دی گئی۔ آج تک کسی ایک فرد کو پھانسی کی سزا نہیں ہوئی توہین رسالت کے اوپر، جبکہ اس کے برعکس ممتاز قادری، آپ کو یاد ہے کہ سلمان تاثیر گورنر پنجاب کو قتل کیا تھا تو ان کو پھانسی دے دی گئی۔ تو اس کے برعکس معاملہ ضرور ہوا ہے، لیکن پاکستان میں کسی کو کیپٹل پنشمنٹ توہین رسالت کے اوپر نہیں دی گئی۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توہین رسالت کا قانون ایک ایسی ڈیٹرنس ہے کہ اگر اس کو چھیڑا گیا تو اس کے بعد جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں موب کے اندر، وہی چیزیں پاکستان کی اور دنیا بھر کی ریاستوں کے اندر سامنے نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر کسی فرد واحد کو بھی توہین رسالت کے الزام کے اندر پھانسی کی سزا نہیں ہوئی۔ یہ بات شاید میڈیا بھی نہیں بتاتا اور ہمارے ذہنوں سے بھی محو ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ضرور ہوا ہے کہ کسی فرد نے توہین رسالت کے جرم میں کسی کو قتل کیا تو اس کو پھانسی دے دی گئی، اور ریاست نے پھانسی دی، اور کس طریقے سے دی، کس طریقے سے فیسلیٹیٹ کیا گیا۔ ایک اور واقعہ جو بہت زیادہ ویسٹ کے اندر بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک کورٹ نے آسیہ مسیح کو سزا سنا دی، دوسرے کورٹ نے سنا دی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو بری کر دیا، اور اس کے بعد اس کو مغرب کے اندر منتقل کر دیا گیا، کینیڈا منتقل کر دیا گیا۔ تو جن لوگوں نے بری کیا ان کے اوپر بھی کوئی کسی نے فتویٰ سازی نہیں کی، کسی ایک عالم دین نے ان کے قتل کا فتویٰ بھی جاری نہیں کیا۔ صحیح، یہ ضرور ہے کہ نظام انصاف پہ، نظام عدل پہ لوگ یہاں پہ بھی کامنٹ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی کامنٹ ہوئے، وہاں پہ بھی باتیں ہوئی۔ تو میرا خیال سے کہ ان چیزوں کو اسی حد تک دیکھنا چاہیے۔ اس کو اس طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر سابقہ صدارتی امیدوار جب الیکشن ہار گئے تو انہوں نے کیپٹل ہل کے اوپر حملہ کر دیا، انہوں نے کہا ہم انتخابی نتائج کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور کیپٹل ہل کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن بالآخر ان کو ایوان اقتدار سے جانا پڑا، اور اب ان لوگوں کو سزائیں بھی ہونی شروع ہو گئیں جن لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ تو میرا کہنے کا بنیادی مقصد انتہا پسندی مختلف جگہوں پر مختلف حوالوں سے مختلف شکلوں کے اندر موجود ہے۔ جی بالکل، اور اس کا کوئی مطلب اس کو ہر حوالے سے مطلب ہر وقت مطلب اصل میں اب یہ جو ہو رہا ہے نا وہ صورتحال اس وقت یہ کہ جب ایکسٹریمزم کی بات آتی ہے تو میڈیا کی ساری توجہ اس حوالے سے اس طریقے سے پورٹری کیا جاتا ہے کہ ایکسٹریمزم کی جس وقت بات آئے تو اس وقت ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات ہو، اور وہ بھی جو بات ہو وہ صرف اور صرف ایک مسلم کمیونٹی، ایک جو مذہب اسلام ہے اس کو اس کے ساتھ لنک کیا جائے۔ تو یہ بہرحال ایک ایسا ٹاپک ہے اور ایک ایسی میرے خیال ایک پہلو ہے کہ جو صحیح نہیں ہے اور جو مناسب نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور جو پہلو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جس کے حوالے سے کچھ جو کالرز ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے کہ یہ جو ہم اپنے اوور آل جو ایک اسلامی جو میسیج ہے نا، جو اسلام کا جو میسیج ہے پیس کا اور امن کا، اور وہ تو اس کے اندر ہم یہ اس طریقے کے واقعات جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہ جہاں پر اس کی توجیہ اس طریقے سے بیان کی جائے، چونکہ عدالتیں کوئی اپنا کام نہیں کرتی ہیں تو اس لیے موب جو ہے وہ جوان ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، وہ اس طریقے کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طریقے کی جو توجیہات ہیں، کیا یہ توجیہات کسی بھی انداز سے اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ دیکھیں، سیالکوٹ کا واقعہ تو توہین رسالت کا واقعہ نہیں تھا، اس سلوگن کو استعمال کر کے لوگوں کو پرووک کیا گیا۔ اب فیصل آباد کے اندر 2 خواتین کا جو واقعہ بنایا گیا اور میڈیا نے اس طریقے سے پیش کیا، اس کے بعد جو اس کی اصلیت سامنے آئی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ the presentation of the news اور portrayal of the news is more important، ٹھیک ہے، کس طریقے سے کس واقعے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ اس کو الزام لگا کے قتل کر دیا گیا سری لنکن باشندے کو، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے، وہاں پر یہ بات بھی کی جانی چاہیے کسی ایک مذہبی لیڈر نے اس واقعے کی حمایت نہیں کی بلکہ سب نے اس کی مذمت کی ہے، سب نے اس کی مذمت۔ جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ امریکہ کے اندر کیونکہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، تو ڈیموکریسی نے اگر ایک فرد کو وائٹ ہاؤس سے باہر کر دیا تو کوئی موب سائیکی اس کو اندر نہیں لا سکی، بلکہ ان سب لوگوں کو سزائیں ہوئی۔ تو اسی طریقے سے اس بات کو بھی پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ایکسٹریمزم کی بات ہے، دیکھیں یہ بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مذہبی انتہا پسندی بہت لو لیول کے اوپر ہے۔ ہم نے خود پاکستان اور کراچی کے اندر دیکھا ہے شیعہ سنی فساد کے اندر لوگوں کو قتل کر دیا گیا، درجنوں لوگ قتل ہو گئے، کافر کے نعرے لگتے رہے،
اب پاکستانی معاشرہ اس سے بہت آگے آ گیا ہے. اب کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی کہ کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے کو کافر کہے، بلکہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. صحیح. ایک مسجد کے اندر صلاۃ و سلام بھی ہو رہا ہوتا ہے، اسی کے اندر دوسرے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پورٹرائل ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر وائٹ ریسزم کا ایک پورٹرائل تھا کہ جس کے نتیجے کے اندر وائٹ سپریمیسی کو ایک پرووک کیا گیا تھا، اور اس کا ایک یہاں پہ ایک بیج اگانے کی کوشش کی گئی تھی. میرے خیال سے پاکستان کے اندر جو مذہبی تفریق، بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی طریقے سے جو ایک اوور آل گفتگو جو ہے وہ کی ہے. ناظرین، قانون جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے کا ہو، اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی واقعہ کرنا اور اس کو عدم انصاف کی جو ہے وہ وجہ بناتے ہوئے اس طریقے کا کوئی کام کرنا، کسی بھی انداز سے کسی بھی قانون کو اور کسی بھی اس طریقے کی کسی بھی کام کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. آج کی گفتگو اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے کمپلیٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.